ریڈ زون ود ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے ملتان ڈائسس میں، جہاں پر بشپ لیو پال جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ملتان ڈائسس کے پاس سبسٹینشیل اماؤنٹ میں بہت اچھی پراپرٹیز ہیں، سکولز کی جگہیں ہیں، چرچز ہیں، مگر یہ ڈائسس جو ہے عرصہ تقریباً 2 دہائیوں سے تنزلی کا شکار ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی بہت سارے ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ نہ صرف بشپ صاحبان کو تنگ کرتے ہیں بلکہ انہوں نے ناجائز طور پر قبضے بھی کیے ہوئے ہیں چرچ کی پراپرٹیز پر۔ تو آج ہم بات کریں گے بشپ لیو پال سے کہ کیا محرکات ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ جو چرچ ہے وہ سٹیبل نہیں ہو پا رہا ملتان میں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز دن بدن یہ ایگریشن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے پریس کانفرنس ہوتی ہے اور پھر دوسری طرف سے دوسری پارٹی پریس کانفرنس کرتی ہے۔ تو ناظرین، اس میں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہمیں باہر سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں اپنے لوگوں سے خطرہ ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں خدا کے گھر کو ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اپنی ایگو کا مسئلہ بناتے ہیں، اپنی تجارت کا مسئلہ بناتے ہیں، اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے فرق کس کو پڑتا ہے؟ چرچ کو۔ اس سے فرق کسے پڑتا ہے؟ کلیسیا کو۔ کلیسیا ڈیوائیڈ ہوتی ہے، باڈی آف کرائسٹ جیسے ہم کہتے ہیں، وہ جو باڈی آف کرائسٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اتنا نہ ڈر ہو چکے ہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمیں جو سبق اس وقت کرونا وائرس نے دیا ہے، کسی کو نہیں پتا کس وقت ہماری سانس نکل جائے یہاں سے اور ہم اس دنیا سے رحلت کر جائیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہے جو خدا ہم سے کہتا ہے کہ دیانتدار ہونا چاہیے، جو خادم ہو، جو خادمین ہیں وہ بہتر طریقے سے خدا کی خدمت کرنے کے لائق ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خادمین ہی خادمین کا احتسال کر رہے ہیں، خادمین ہی ہیں جو چرچ، جو باڈی آف کرائسٹ ہے، اس کو توڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ سنیے کہ بشپ لیو پال کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، بشپ لیو پال بات کر رہے ہیں؟ جی ساجد اسحاق بات کر رہا ہوں ریڈ زون سے۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو ویری مچ، سو کائنڈ۔ اچھا بشپ صاحب، بڑے عرصے سے چل رہا ہے ملتان ڈائسس کا ایشو ایک، اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ آپ کے آنے سے پہلے بھی بڑا تنزلی کا شکار رہا ہے ڈائسس، یہ جو ہے ملتان کا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی چرچ کی پراپرٹیز ہیں، سکولز بھی ہیں، خانے بال میں، ملتان میں بھی ہم دیکھتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مینجمنٹ کا ایشو آ رہا ہے یا کوئی ایسے عناصر ہیں جو کہ اس کو چلنے نہیں دیتے پروسیس کو بہتر طریقے سے، چرچ کے جو خدا کا گھر ہے۔ تو اس پہ ہم چاہیں گے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور جس میں آپ نے ہائی لائٹ بھی کیا کہ کیا ایشوز ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن ایک اور گروپ نے بھی پریس کانفرنس کر دی، تو جس سے نہ صرف کرسچن کمیونٹی کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ وہ جو ایک میسج ہم دے رہے ہیں کہ ہمارے اپنے اندر یونٹی نہیں ہے، اور کلیسیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ تو اس پہ ہمیں بتائیں کہ ہے کیا مسئلہ پیچھے؟ جی، یہ مسئلہ تو یہ جو ہے، بشپ جے وی سیمل جو میتھوڈسٹ چرچ کے بشپ تھے، اور 1970 میں جب چرچ یونین ہو گئی تو اس وقت وہ ملتان ڈائسس کے فرسٹ بشپ کہلائے۔ تو اس کے بعد، ان کے جانے کے بعد، جب وہ 90 میں اس ڈائسس کو چھوڑا تو بشپ دی چند صاحب یہاں پر بشپ صاحب بن گئے، وہ سیکنڈ بشپ آف ملتان تھے، اور میرا خیال ہے ان کو فیل کرنے کے لیے کچھ خود ساختہ یہ جو انور یعقوب ہے، کرائسٹ چرچ جو ملتان میں کچہری چرچ کے ساتھ کرائسٹ چرچ ہے، تاریخی چرچ ہے، وہاں پر یہ رشتہ داری بھی تھی بشپ جے وی سیمل صاحب سے۔ تو انہوں نے بشپ سیمل دی چند صاحب کی جو ٹرانسفر انہوں نے دیا، تو اس ٹرانسفر کو انہوں نے انکار کر دیا اور وہ خود ساختہ بشپ بن گئے۔ اور اس کے بعد تمام بشپ جو بھی ملتان ڈائسس کے بنے ہیں، ان کے خلاف وہ سرگرم ہو گئے
اور انہوں نے چرچ کی کئی متعدد زمینوں کو بیچا. ان پر کیس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب فراڈ اور غلط قسم کے کاروبار، چرچ میں ہر قسم کا ناجائز کاروبار انہوں نے شروع کر دیا، اور ہر طرح کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی جو آپ خراب کاروبار سمجھ سکتے ہیں وہ کرائسٹ چرچ میں ہوا ہے. اور تو بشپ سیمول ڈی چند صاحب کے یہاں سے جانے کے جو پیچھے صاحب مورک اور اس ڈائسس کو ڈبونے میں وہ یہ تھا، اس میں شاید جو پچھلی رجیم تھی انہوں نے بھی کردار ادا کیا، اور ڈائسس میں 2 ڈائسسیں بنانے کی بھی کوشش کی گئی، اور بشپ مال صاحب کے وقت میں 2 کاؤنسلز بھی ہوئی. اور یہ تھا کہ شاید یہ جو خاندانی سیاست ہے وہ چلتی رہے، اور اس وجہ سے یہ پنپتے رہے، اور اس کے بعد پھر بہت سے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہو ہر دفعہ. لیکن اب آ کر جو جب انور یعقوب صاحب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کے جو بیٹے تھے عاشر کامران اور عامر کامران وہ خود ساختہ بشپ بن گئے، اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو گرجے کے اندر ہی دفن کروا لیا. اور اس پہ بھی کافی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، لیکن کیونکہ ان کے ساتھ پیچھے ہمارے یہاں سے جو لوگ تھے وہ شامل تھے، جس میں ہمارے پادری زبان بھی تھے، اشرف مسیح بھی تھا جسے اب ہم نے ٹرمینیٹ کر دیا، ڈسکاؤنٹ کر دیا، اور بہت سے لوگ تھے، ہربرٹ سیمل اور دوسرے بشپ جے وی کے بھائی، انہوں نے وہاں پر اس کو دفن کر دیا. تو یہ عاشر عامر کامران نے 2005 میں جیسے ہی بشپ مال ریٹائر ہوئے ہیں تو انہوں نے خود ساختہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کروا لیا کہ ہم آرچ بشپ ہیں اور ہم ماڈریٹر بشپ ہیں. اچھا، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اپنے آپ کو چرچ آف پاکستان کا ہی بشپ کہتے ہیں، میتھوڈسٹ چرچ کا؟ نہیں، یہ اپنے آپ کو میتھوڈسٹ کا کہتے ہیں. میتھوڈسٹ جو چرچ میں ضم ہو گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کے کاغذات بھی ہیں. اور 2005 سے پھر انہوں نے کاروبار شروع کر دیا، اور ان کے ساتھ پھر لوگ مل گئے اور ان کو خراب کرنے کے لیے ڈائسس کو. اور آپ کو پتا ہے کہ 7 سال تک ڈائسس میں الیکشن نہیں، انہوں نے جو سبوتاش کیا وہ یہی چاہتے تھے کہ یہاں کوئی بشپ نہ آئے، اور یہ جھوٹے بشپ ہیں. صرف یہاں نہیں بشپ بنے گی، ایک خانے والے نے بھی ایس علم خر کو بشپ بنا دیا. اب تو اور بھی جو جھوٹے بشپ ہیں ان کو بنوا دیا تاکہ چرچ کی پراپرٹی کو خراب اور خرد برد کر سکے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ میتھوڈسٹ جو ہے یہ چرچ آف پاکستان میں مرج ہو چکا ہوا ہے. جی ہاں. اچھا، اس کے ماڈریٹر صاحب ہیں بشپ ہیمفری پیٹر صاحب. جی. اور اس کے بعد آپ ایفیلیٹڈ ہے چرچ آف انگلینڈ کے ساتھ بھی. جی. تو آپ ہمیں پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی جو کاؤنسل ہے چرچ آف پاکستان کی، جو 8 ڈائسس ہے، ان کے ماڈریٹر ہیمفری پیٹر، انہوں نے کیا ایفرٹس کیے ہیں آپ کے ساتھ اس کو ریلیز کرانے میں؟ ایفرٹس تو یہی ہے کہ ایک ہم نے پریس کانفرنس بھی کی لاہور میں اکٹھے جب بشپ ہوئے. اس میں یہ ہوا تھا کہ خانے وال میں جو میں نے بتا رہا ہوں، ایس عالم خیر ایک خود ساختہ بشپ بن گیا. اس نے ایک سوسائٹی رجسٹر، ڈیفنکٹ سوسائٹی، مطلب کہ وہ فنکشنل نہیں ہے. اس نے عاشر مالک جو ہیں وہ بشپ جے وی کے سٹے بھانجے ہیں، اور بشپ آف کراچی کے بھی بھانجے ہیں. انہوں نے آ کے وہاں پر قبضہ کر لیا. نہیں، وہ بات ساری بجائے بات وہ سمجھ گیا، مگر آپ کے ماڈریٹر اور آپ کی کاؤنسل نے ابھی تک کیا لیگل سٹیپس لیے ہیں، یا چرچ آف انگلینڈ نے کتنا انٹرفیئر کیا اس کے اندر؟ بشپ آف کینٹربری کی بات کر رہا ہوں. نہیں، چرچ آف انگلینڈ نے انٹرفیئر نہیں کیا، لیکن جو برٹش میتھوڈسٹ چرچ ہے اس نے ایک لیٹر ہمیں دیا کہ اب چرچ آف میتھوڈسٹ چرچ جو ہے وہ چرچ آف پاکستان کا حصہ ہے، اور تمام پراپرٹیز کی جو کیئر ٹیکر ہیں وہ چرچ آف پاکستان کے بشپس ہیں یا ان کی اتھارٹی ہم نے استعمال. جی. اور وہ اتھارٹی لیٹر آپ نے کورٹ میں جمع کروایا؟ جی ہاں، کورٹ میں جمع کروایا. کس لیول تک آپ گئے ہیں؟ آپ ہائی کورٹ تک گئے ہیں، سپریم کورٹ تک گئے ہیں، کہاں تک گئے ہیں؟ جی، پراپرٹیز فرق ہیں. ایک ایل ڈی پی کی پراپرٹی ہے جو جس پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ سی این ایس کی پراپرٹی ہے جو اس کو کنٹرول ایل ڈی پی اے کرتا، لاہور ڈائسس ٹرسٹ ایسوسی ایشن. ٹھیک ہے جی.
جب میں بشپ بنا تو ہم نے کیس شروع کیا پراپرلی ان کے خلاف کہ یہ لوگ ہمارے ورکر تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا، اور 6 جون 2016 میں یہ فیصلہ آ گیا لوور کورٹ کا کہ یہ جگہ خالی کر دیں اور ببر انور گروپ کی یہاں سے قبر اکھاڑ لی جائے، اور جو یہ پیسہ یہاں یہ دکانیں بنا کے اور لیتے ہیں ان کو جرمانہ بھی کر دیا۔ لیکن انہوں نے اس پر سٹے لیا، ہائی کورٹ میں چلے گئے، ہائی کورٹ میں بھی وہ ون ہوا، اس کے بعد یہ سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ میں بھی ون ہوا۔ انہوں نے ایک نیچے جب ہم جا کے اس کی ایکسیکیوشن میں جانا چاہتے تھے 2018 میں، تو انہوں نے ایک سٹے لے لیا لوور کورٹ کے لیے کہ یہ اس کی ایگزیکیوشن نہ ہو سکے، اور ابھی تک مسئلہ اس سٹے میں پھنسا ہوا ہے۔ مگر جو پاکستان میں گورنمنٹس ہیں وہ آپ کو ریکگنائز کرتی ہیں کہ ان کو ریکگنائز کر رہی ہیں؟ پاکستانی گورنمنٹ کا میں اپنی جو انتظامیہ کی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک 2005 میں اور 6 میں شاید اس نے اشر کامران نے ایک جعلی این او سی، گورنمنٹ کا جعلی این او سی بنایا، اور اسلام آباد سے ایک خط آیا کہ یہ یہ این او سی ہم نے جاری نہیں کی زمین 4 یہ بیچنے کے لیے کرائسٹ چرچ کی، تو یہ عاشر کامران نے کی ہے، تو اس پر تحقیق کی جائے اور اس کو سزا دی جائے، اور اس نے گورنمنٹ کا غلط استعمال کیا، لیکن پتہ نہیں کس طور پر یہ نہیں ہو سکا اور اس کے اوپر کاروائی بھی نہیں ہوئی۔ میں نے کوشش کی کہ گورنمنٹ کے جا کے میں نے آر ٹی آئی بھی فائل کی کہ مجھے پتا چلے کہ اس کا لیٹر کہاں پر ہے اور اس پر کیا آپ نے کام کیا ہے، وہ ہماری فائلز کا حصہ ہے، لیکن اس پر گورنمنٹ نے کوئی کاروائی نہیں کی۔ ان کے اوپر کریمنل کیسز ہیں، یہ سارے لوگ جو گروپ ہے ان پر کریمنل کیسز ہیں، لیکن جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ اس پر دھیان نہیں دیتی۔ بشیر صاحب، کیا مسئلہ ہے کہ ہر ڈائسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایشوز چل رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کیا ہماری جو مین لیڈرشپ ہے، فار انسٹنس اب ماڈریٹر صاحب ہیں، ان کا کیا رول بنتا ہے چرچ کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالہ سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا رول یہ ہے کہ وہ جو ہائی اپس ہیں گورنمنٹ کو بتا سکیں کہ یہ پراپرٹیز کیسے سیو ہوتی ہیں۔ ایکچولی شاید گورنمنٹ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پراپرٹیز ادارے سنبھال رہے ہیں، اور اٹارنیز کی جیسے ایل ڈی ٹی کی پراپرٹی ہے، اور جس ڈائسس میں بھی ہوتی ہے ایل ڈی ٹی اس کو اٹارنی دے دیتی ہے۔ میتھوڈسٹ کی پراپرٹی ہے، ایگزیکٹو بورڈ آف میتھوڈسٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ متعلقہ بشپ کو اٹارنی دے دیتے ہیں تاکہ ان کے کام چلتے رہیں۔ یہ کیونکہ پراپرٹی پرانے ناموں پر ہے، اس لیے یہ اٹارنیز دی جاتی ہیں، اور یہ 2 باڈیز ہیں چرچ آف پاکستان میں جو اس کو دیکھتی ہیں۔ لیکن اس سارے نظام کو گورنمنٹ کو سمجھانا وہ بے حد ضروری ہے، گورنمنٹ کو بتانا کہ یہ سسٹم ہے۔ کیا ہم اس طرح سے سمجھا نہیں پا رہے گورنمنٹ کو ایز اے چرچ آف پاکستان لیڈرشپ جو ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہر ڈائسز میں ہمیں یہ سارے مسئلے مسائل نظر آ رہے ہیں؟ ہر ڈائسس میں بھی میں سمجھتا ہوں، میں باقی ڈائسس کی کیا، لیکن کچھ مسئلے تو ایسے بن جاتے ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پراپر ٹیکل کیا جائے۔ کچھ اگر جیسے اس میں اگر میں ہی انوالو ہوں تو پھر یہ مسئلے ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن اگر میں ٹھیک ہوں تو مسئلے پھر حل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیر یا جلدی وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مستعدی سے آپ لگے رہیں اور ایمانداری سے لگیں تو مسئلے حل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کے بھی سہولت کار ہیں ان کے ساتھ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو بیک اپ کرتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ عاشر کامران جو ہمارے تھے گورنر صاحب، ان کے ساتھ ایک پوری میٹنگ کی اور اس کی ڈاکومنٹری کون سے گورنر صاحب؟ گورنر تھے یہ ملتان کی تھے، ایکچولی زمین ان کی پیچھے ہے، جو رفیق رجوانہ تھا۔ اچھا جی، کرائسٹ چرچ کے ساتھ زمین لگتی ہے، اور ان کا ایک بھتیجا بھی میرے پاس آیا تھا کہ آپ 4 مرلے ہمیں جگہ دے دیں پیچھے جانے کے لیے ہماری زمین کے پر، تو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اس کو خالی۔ میں نے کہا جی یہ بشپز آر کسٹوڈینز، اگر ہمیں کوئی نہ یہ بیچ سکتے ہیں نہ میں ٹرانسفر کروا سکتا ہوں میری زمین، تو وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ رفیق رجوانہ نے بہت سپورٹ کی، نون لیگ کے کچھ لوگ تھے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی پی ٹی آئی جو دعوے دار ہے تبدیلی کے،
ان کے لوگوں نے کیا کردار ادا کیا ہے جو مائنورٹیز کرسچن کمیونٹی سے ہیں؟ ابھی تک جی کوئی خاطر خواہ جو کوئی کردار ادا نہیں کیا گیا. ہم خود اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ بشپ لیو صاحب کون سی مشکلات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چرچ آف پاکستان کی ایک کونسل بنی ہوئی ہے جس کے ماڈریٹر جناب ہیمفری پیٹر صاحب ہیں، ان کا بھی کردار ہمیں بڑا کمزور نظر آ رہا ہے. جس طرح سے بشپ صاحب نے فرمایا کہ جو ماڈریٹر ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو بتا سکے کہ ریالٹیز کیا ہیں، اور گورنمنٹ کو بتا سکے کہ جو پراپرٹیز ہیں کس کی کسٹوڈین شپ کس کے پاس ہے. مگر اس کے ساتھ انہوں نے یہی بھی کہا کہ اگر خود ہی مثال انہوں نے دی کہ اگر ہم خود ہی غلط ہوں تو ہم اس طرح سے شاید نہیں چیزوں کو سامنے لے کے جا سکتے. ہم کسی کو غلط یا صحیح نہیں کہہ رہے، مگر یہاں پر ہم نے ان کو نشاندہی کی کہ جو شیپرڈز ہیں، جو پاکستان انٹرفیتھ لیگ نے ایک ٹاسک فورس بنائی، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ملتان ڈائسس کی بھی کر سکیں مدد، تاکہ ان کے جو اللیگل بشپس بنے ہوئے ہیں جنہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور جو خدا کے گھر کی جو میں سمجھتا ہوں اس میں بزنس کر رہے ہیں، ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی کھڑے ہوں ہر اس چرچ کے ساتھ کہ جو چاہتا ہے نیک نیتی کے ساتھ کہ وہ اپنے چرچ کی زمینوں کو آزاد کروا سکے، اور اس کے بعد ناظرین یہ جو زمینیں ہیں خدا کی جلال کے لیے استعمال ہوں، لوگوں کی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے استعمال ہوں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ بشپ لیو کی بات سننے کے بعد ہم ضرور اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. آپ بھی ضرور کیجئے گا، ہم تک رابطہ ضرور کیجئے گا. آپ اس کے نیچے ای میل ایڈریس دیکھ سکتے ہیں، آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم مل کر اس بڑے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں، اور وہ ہر گندا انڈا جو ہے چرچ میں اس کو باہر نکالیں اور چرچ کو کلین کر سکیں، صاف کر سکیں، تاکہ ہم خدا کے حضور کھڑے ہو کر یہ ضرور کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. اور اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے ناظرین تو ہم خدا کے سامنے جواب نہیں دے سکیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.